جھنگ کے حلقے PP78 میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا اختتام، عوام کا فیصلہ آنے میں کچھ دیر باقی۔ حکومت بالآخر انکوائری کمیشن بل منظور کرانے میں کامیاب، سوالات کے دوران اپوزیشن اراکین کی نشستیں آہستہ آہستہ خالی ہو گئیں، اپوزیشن کی جانب سے صرف اعجاز جاکرانی اور شازیہ مری ایوان میں بیٹھے رہے۔ انڈیا میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں نگاہیں سرتاج عزیز پر، کانفرنس کا مقصد افغانستان اور اس کے پڑوسی ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے حکام کے درمیان دو طرفہ ملاقات ہونے کی توقع نہیں۔ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں داخلوں کا معاملہ التوا کا شکار، PMDC اور پرائیویٹ میڈیکل کالج کے درمیان تنازع برقرار۔ کراچی رہنے کے قابل نہیں رہا، شہر قائد سڑکوں کی صورتحال پانی، کوڑا کرکٹ، ٹرانسپورٹیشن اور بے روزگاری جیسے مسائل سے دوچار۔ 100 روزہ صفائی مہم کا پروگرام کراچی سے اپنائیت کا اظہار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف وکلاء کا مظاہرہ، وکلاء نمائندوں نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد انور خان قاضی کے استعفے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے دی اور ساتھ ہی ایسا نہ ہونے پر ملک گیر احتجاج کی دھمکی بھی۔ السلام علیکم، میں ہوں علینا الیاس اور میرے ساتھ موجود ہیں انجم رشید صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے بات کریں گے جھنگ کے حوالے سے، جہاں پہ PP78 میں الیکشن ہو رہے ہیں، بلکہ پولنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، جب پولنگ کا رزلٹ آئے گا پھر پتہ چلے گا کہ کون آگے ہے اور کون سبقت لے کے جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم جھنگ کے علاقے کی بات کریں، PP78 کی بات کریں، تو یہ جو الیکشن ہے انجم صاحب، سیاست سے زیادہ احترام کے مجھے الیکشن لگتے ہیں اس حلقے میں۔ یہ الیکشن جو ہے، یہ الیکشن میں فرقہ واریت کی جو تقسیم ہے وہ میرا خیال پاکستان میں شاید سب سے زیادہ ہے۔ یہاں پر جو امیدوار ہیں مسرور جھنگوی جو ہے وہ انجمن سپاہی صحابہ کے جو بانی تھے مولانا حق نواز جھنگوی، ان کے بیٹے ہیں، حق نواز جھنگوی کے بیٹے ہیں۔ اور جو اہل سنت والجماعت کے جو سربراہ ہیں محمد احمد لدھیانوی صاحب، وہ بھی یہاں سے امیدوار تھے لیکن وہ دستبردار ہوئے ہیں یہ مسرور جھنگوی کے مقابلے میں، یعنی کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، سارے الیکشن سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اور اس میں جو ہے یہ فرقہ واریت کی بنیاد پہ بھی کافی ووٹ پڑتا ہے، اور فرقہ واریت وارانہ تقسیم جو ہے وہ اس حلقے میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ سپاہی صحابہ اسی حلقے سے شروع ہوئی تھی، مولانا حق نواز جھنگوی نے شروع کی تھی۔ اور یہاں پر ایک تو، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے یہاں پر ناصر انصاری صاحب ہیں، اور جو مسلم لیگ نون کے ہیں، اور پھر یہاں پر سرفراز ربانی ہیں جو پیپلز پارٹی کے ہیں۔ اچھا، سندھ کی جو ڈپٹی اسپیکر ہیں شہلا رضا، وہ بھی جنگ میں گئی ہوئی تھی، اور اس الیکشن میں وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کی حمایت کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ڈور ٹو ڈور کنونسنگ کی ہے، بالکل ایسا ہے۔ اور محمد احمد لدھیانوی نے بھی کنونسنگ کی ہے، اور مسلم لیگ نون بھی وہاں پر ہے، اور اب پولنگ جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے اور رزلٹ جو آنے والا ہے، اور اس میں مسرور جھنگوی جو ہے وہ بالکل کمزور نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ ان کو ڈیفینیٹلی سی بات ہے، جیسے کہ لدھیانوی صاحب ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے چانسز جو ابھی کہہ تو نہیں سکتے لیکن ان کے چانسز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک سب سے مزے کی چیز تھی اس حلقے میں، اس سے پہلے ہم اگلی اسٹوری پہ جائیں، کہ وہاں پر ایک بوٹا میڈم بھی تھیں جنہوں نے وہ الیکشن لڑا ہے، جو کہ خواجہ سرائے ہیں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مثلا آئی تھنک کہ اتنے ایسی جگہ جہاں پہ اتنی سینسٹیو ہیں چیزیں، وہاں پر ایک ایسے بندے کا آگے آنا اور الیکشن لڑنا، فور می اٹس اے ویری بگ تھنگ۔ ہاں، لیکن ایک آپ اس کو ایک تھوڑی سی وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غیر معمولی سی بات ہے، لیکن جو یہاں پر الیکشن ہے وہ سیریس الیکشن ہے، اور اس میں فرقہ واریت کی بنیاد پر تو ووٹ پڑے گا، اور پولیٹیکل بنیادوں پر بھی ووٹ پڑے گا، لیکن یہ جو کینڈیڈیٹ آپ کہہ رہے ہیں خواجہ سرائی، اس کے جیتنے کا یا اس میں کوئی ووٹ لینے کا کچھ زیادہ ایسا کوئی چانس فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر اب اپنی اگلی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں جو کہ انکوائری کمیشن کے حوالے سے ہے۔ کل میں نے دیکھا کہ جب میں دیکھ رہی تھی، آج اخبارات میں بھی میں سن رہی تھی کہ وہ جو شازیہ مری صاحبہ ہیں جو پیپلز پارٹی کی بڑی اہم رہنما ہیں، وہ کل چیختی رہ گئیں، چلاتی رہ گئیں، مطلب ٹیبل بجاتی رہ گئیں، کسی نے نہیں سنی ان کی، اور جو بل تھا انکوائری بل وہ آرام سے پاس ہو گیا۔ اچھا، اپوزیشن کافی دنوں سے اپوزیشن میں اور گورنمنٹ کے درمیان ایک ٹسل جاری تھی کہ یہ بل گورنمنٹ منظور کرانا چاہتی تھی، لیکن اپوزیشن اس کو ایسے
ڈیلے کر رہی تھی اور اس طرح سے پلے کر رہی تھی کہ جب اس بل کی باری آتی تھی تو ایوان میں جو ہے وہ کورم پورا نہیں ہوتا تھا، اپوزیشن خود واک آؤٹ کر جاتی تھی اور مسلم لیگ نون کے ممبر اتنے نہیں ہوتے تھے کہ کورم پورا ہو سکے اور یہ بل منظور کرایا جا سکے۔ کل زاہد حامد صاحب اور شیخ آفتاب صاحب جو ہیں، جو نون لیگ کے بڑے عام رہنما ہیں، وہ لوگوں کو گھیرتے رہے ہیں، گھیرا مثلا انہوں نے تنگ رکھا ہے سب کے آگے، سب کو لے کے وہ جو بالکنیز ہیں یا جو لابیز بنی ہیں وہاں سے وہ لے کے آ رہے تھے کہ بھئی آپ یہاں پہ بیٹھے رہیں۔ پہلے انہوں نے بڑے طریقے سے بڑا پورا ڈرامہ بنایا، فیڈل کاسٹرو سے انہوں نے شروع کیا ہے، ڈسکشن کیا، ڈیبیٹ کیا تاکہ کام کو تھوڑا آہستہ آہستہ ٹائم کو بڑھایا جائے، اور جب ٹائم تھوڑا سا رہ گیا تو ساتھ ہی ایاز صادق صاحب جو ہیں انہوں نے کہا یہ لیں جی پکڑیں بل، ان کو فٹافٹ آپ منظور کریں۔ گورنمنٹ کی کوشش تھی کافی دنوں سے کہ اس بل کو منظور کرایا جائے، اور اس بل کی امپورٹنس جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاناما کیس کی خبر شائع ہوئی پوری دنیا میں تو اس میں برطانوی وزیر اعظم کا بھی چلے شوکت بسرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی شوکت صاحب، کل آپ نے بل پاس کرا دیا، بڑی کوشش کی تھی آپ نے یہ بل پاس نہ ہو، لیکن کل آپ کو گھیر لیا نون لیگ والوں نے۔ نہیں، ہم نے تو آپ کو کیا خیال ہے کہ ہم تو ووٹنگ کی، اس کے ووٹنگ تو نہیں کی سر آپ نے، لیکن شادیہ مری صاحب کی کسی نے بات بھی نہیں سنی صاحبہ کی، وہ بیچاری بولتی نہیں پیٹتی رہی۔ بات یہ ہے، یہ آمرانہ رویہ ہے کہ میاں سبان، ہم پہلے کہتے ہیں کہ یہ جنرل ضیاء کی پیداوار ہے، یہ جمہوریت کو، پارلیمنٹ کو بھی آمریت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بل جو ہے یہ صرف ایک شخص کو بچانے کے لیے جو پاناما کا چور کے نام سے مشہور ہے، کس شخص کو بچانے کے لیے؟ ہاں یہ میں ذرا ایکسپلین کر دوں کہ یہ بل جو ہے، یہ جب اپوزیشن نے، پیپلز پارٹی نے اور عمران خان نے مطالبہ کیا کہ میاں نواز شریف کے خلاف پاناما میں خفیہ کمپنیاں بنانے کا جو ہے وہ ایک مقدمہ چلایا جائے اور اس کے لیے ایک سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے، تو اس اور میاں نواز شریف کو جو ہے اسمبلی کے لیے نااہل قرار دے کے وزارت عظمیٰ سے الگ کیا جائے، اس پر جو ہے گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو کہ ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے اور پاناما پہ انکوائری کی جائے، جس کے جواب میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جو خط آپ نے لکھا ہے اور جس قانون کے تحت آپ انکوائری کمیشن بنانا چاہتے ہیں وہ کمیشن جو ہے وہ ٹوتھ لیس ہوگا، یعنی کہ اس کمیشن کا، وہ انکوائری کمیشن جو ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ بالکل ضائع چلا جائے گا، معذور ہوگا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک نیا بل بنایا جائے، تو اس پر جو ہے اسی دوران جو ہے اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ نئے ٹی آرز بنائے جائیں، یعنی انکوائری بل کے ٹی آرز بنایا جائے تاکہ انکوائری بل کے کام کرنے کا ایسا طریقہ بنایا جائے جس میں سچ مچ کی انکوائری ہو، اور اگر میاں نواز شریف پہ شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ذرا بہتر ہوگا کہ وہی ہمیں اپنا سٹانس اس پہ بتا دیں۔ جی شوکت صاحب، مزید آپ بتائیں اس حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس بل کو، یہ جو انکوائری کمیشن پاس کیا گیا، اپوزیشن کے خلاف ایز اے ویپن جو ہے وہ جو گورنمنٹ ہے وہ یوز کر سکتی ہے؟ ڈو یو تھنک سو؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ جو قوانین ہیں وہ اپنی مرضی کے، اپنی منشا اور خواہش کے بناتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کتنا آمرانہ طرز عمل ہے کہ آپ نے اپوزیشن کا انپٹ نہیں لیا، آپ نے اپوزیشن کو بلڈوز کر دیا، صرف وہ مائٹ از رائٹ کے قانون کے حوالے، ان کے پاس میجورٹی ہے۔ میجورٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلڈوز کر دیں پارلیمنٹ کو، آپ بلڈوز کر دیں اس رائٹ کو جو ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے اپوزیشن۔ اچھا بسرا صاحب، اس وقت تو جو ہے جس کام کے لیے یہ بل کا اپوزیشن نے مطالبہ کیا تھا، تو اپوزیشن نے تو اپنا الگ سے بل بنا کے سینٹ میں پیش کر دیا اور گورنمنٹ نے اپنا الگ سے بل بنا کے قومی اسمبلی میں منظور کروا لیا، اور اپوزیشن چاہتی تھی کہ وہ بل پاس ہو جو سینٹ نے منظور کیا ہے۔ اچھا، لیکن اب مقدمہ تو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے میاں نواز شریف کے خلاف، اب آپ کے خیال میں اس بل کی کیا ضرورت پیش آئی گورنمنٹ کو؟ صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ میاں صاحبان اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس بل کی اس وقت قطعاً ہرگز ضرورت نہیں تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اپوزیشن نے بل ٹیبل کیا ہے، جس میں اعتزاز احسن صاحب نے سینٹ میں اس کو پیش کیا، آپ اس کو منظور کر لیتے، اور اب واحد حال ہی یہی ہے کہ اگر پاناما کے چور پکڑنے ہیں، آپ نے اپنے بینکوں کے ڈیفالٹر پکڑنے ہیں، تو کراس دی بورڈ احتساب ہو جاتا۔ ابھی بھی یہ جو انہوں نے بل بنایا ہے اس کا کوئی، میں سمجھتا ہوں، فائدہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے ظاہر 184 کے تابع، کلاس 3 کے تابع آپ اس میں نوٹس لے لیا ہے اور وہاں پہ کاروائی چل رہی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اگر آپ کی تھوڑی شکیں دیکھیں، آپ اس کی تھوڑی شکیں دیکھیں تو اس کے اندر تو انہوں نے بالکل کہ حد تک عزت کا دعویٰ لگائیں گے اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے، جو بھی آرڈر دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ آپ کورٹ کے پیرالل چیزیں کرنے جا رہے ہیں،
یہ حد تک عزت کا آپ دیکھ لیں, تحقیقات کرا سکتی ہے, ہر چیز کرا سکتی ہے. مثلا آپ نے سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے, آپ نے نکل کے آپ اس سے باہر. نہیں علینا ایسا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ دیکھیں نہیں سن تو لینا. اس بل کا مقصد جو ہے وہ بسرا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس بل کا مقصد تو یہ تھا کہ میاں نواز کے اگر انکوائری شروع ہو تو میاں نواز شریف کے خلاف انکوائری نہ ہو سکے. اب بھی اگر سپریم کورٹ میں بسرا صاحب اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہ کر سکا اور بالآخر انکوائری کا فیصلہ ہوا تو اسی قانون کے تحت انکوائری ہوگی, اور میاں نواز شریف کے خلاف جو پاناما کیس ہے وہ اگلے 50 سال میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا. بالکل آپ کی 100% رنجن صاحب, آپ کے انالیسس 100% صحیح ہے. یہ کون کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں یہ ہے کہ اس کو اتنا لمبا کر دیا جائے تاکہ وہ جیسے جو شاہ صاحب کہتے ہیں مٹی پاؤ والا قانون ہے یہ, کہ پیپلز پارٹی اس قانون کو کالا قانون کہے گی, نہیں مانیں گے ہم لوگ اس کو, ہم اپنے بل پہ زور دیں گے. ادروائز 27 تاریخ تک کی ڈیڈ لائن ہے, اگر یہ ہمارا پاناما کا بل پاس نہیں کرتے آپ بھی ادھر ہیں انشاءاللہ. میاں صاحبان وہ دیر ہے, دیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سو موٹو لیا ہوا ہے. یہ چونکہ اس وقت قوم کے مجرم ہیں, یہ اس وقت پاناما کے چوروں کے نام سے مشہور ہو چکے ہیں, اس لیے پوری پاناما کے چوروں کے نام سے مشہور ہو چکے ہیں, یہ کہنا تھا اکرام صاحب کا. لیکن ہمیں لینی ایک چھوٹی سی بریک, جیسے بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنی اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں. کچھ سرتاج عزیز صاحب کے حوالے سے بات کریں گے. ہی از آل سیٹ ٹو گو بھائی امرتسر. ہاں, سرتاج عزیز جو ہے وہ امرتسر جا رہے ہیں اور ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. بالکل ایسا. یہ ہارٹ آف ایشیا کی جو ہے یہ 6ٹھی کانفرنس ہے. جو 5ویں کانفرنس تھی وہ پاکستان میں ہوئی تھی پچھلے سال دسمبر میں, اور سشما سوراج جو ہیں وہ پاکستان آئی تھیں. اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ سشما سوراج نے پاکستان کا پرچم پہن کے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کا اظہار کیا تھا, اور اس کے اندر جو ہے وہ جامعہ مذاکرات طے ہوئے تھے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جامعہ مذاکرات ہوں گے. کمپریہنسو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جو ہے یہ اصل میں افغانستان اور اس کے جو پڑوسی اور دور کے جو پڑوسی جو علاقے کے لوگ ہیں ان کی افغانستان کے اندر افغانستان کے پڑوسی ممالک میں اور اس پورے خطے میں جو ہے امن اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے جو ہے یہ کانفرنس بلائی جاتی ہے, اور یہ 6ٹھی کانفرنس ہے. اس کانفرنس میں جو ہے وہ پاکستان, بھارت, افغانستان تو ہوتا ہے, ترکی, سعودی عرب, عرب امارات, آذربائیجان, ترکمانستان, کرغستان اور تاجکستان, یہ سارے ممالک جو ہیں مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے. یہ مجھے اندازہ ہے اس چیز کا, لوگوں کو بھی پتہ. لیکن مجھے یہ بتائیں اس وقت میں ابھی جیسے ہی ہمارے وزیر داخلہ آئے ہیں چودھری نثار صاحب, انہوں نے ملاقات کی ہے وزیر اعظم صاحب سے, اور اس ملاقات میں سرتاج عزیز صاحب بھی موجود تھے. ان تینوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے. جانے سے پہلے کیا مشاورت ہوئی ہوگی, کیا بات ہوئی گی, کیا ڈکٹیشن دی ہوگی؟ ایک تو یہ کہ جو یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہے یہ اس پورے علاقے کے اندر کوآپریشن کی کانفرنس ہے. اور کوآپریشن یہ میں نے بتایا نا کہ پاکستان, ہندوستان, ایران, سعودی عرب, افغانستان اور یہ سینٹرل ایشیا کے ممالک جو ہیں آذربائیجان, ترکمانستان, ان کے درمیان سلامتی اور امن کے لیے دہشت گردی کے خلاف ایک کوآپریشن کی اور ایک مل کر جو ہے وہ پلان کرنے کی اور فنڈ کرنے کی اور مل کر دہشت گردی یہ سلامتی اور جو گڈ ول جیسچر ہے وہ صرف پاکستان نے دینا ہے یا کسی اور نے بھی دینا ہے اس میں؟ دیکھیں یہ اس میں تو سب لوگ راضی ہیں. سر ان کے اخبار اٹھا کے دیکھیں, وہ کہتے ہیں جی ہم جب تک دہشت گردی چلتی رہے گی ہم اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. بے شک وہ آ رہے ہیں, ہم دیکھیں گے ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اگر ابھی بھی وہ پرانا سشما سوراج والا سٹانس لے کر چل رہے ہیں اور ہم پھر جا کے کہہ رہے ہیں لے جی ہم آگے ہیں, چلیں بات کر لیتے ہیں کیا بات کرنی ہے. اور پھر ایک اور چیز مجھے اگر آپ اجازت دیں وہ یہ تھی کہ بہت سے لوگ جو ہمارے یہاں کے اینالسٹ ہیں وہ اس چیز پہ بھی تحفظ اٹھا رہے ہیں کہ بھائی آپ بالکل جاتے, لیکن بہتر نہ ہوتا کہ آرمی چیف کے آنے کے بعد آپ تھوڑی سلام مشورہ کر لیتے, اور کیونکہ افغانستان کا ایشو ہے اور اس کے بعد آپ اناؤنس کرتے ہیں ان کی ڈیٹ کہ بھائی آپ وہاں جا رہے ہیں اور اب بتائیں کس طریقے سے آپ نے جانا ہے. اعتماد میں لیں آپ سارے اداروں کو اپنے. دیکھیں افغانستان اور اس کے نیبر ممالک میں اور علاقے میں امن قائم کرنے پہ, سلامتی پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. نہ ہندوستان سے اختلاف ہے نہ سعودی عرب سے, سارے ایران سے ہم سب مل کر جو ہیں اس علاقے میں امن چاہتے ہیں. یہ LOC پہ کہیں اور ہو رہا ہے. لیکن نہیں یہ پاکستان اور ہندوستان
کے تعلقات یہ الگ ایشو ہے. اچھا پاکستان کے اور ہندوستان جو ہے, اگر وہ کہے ہندوستان کے ہر دوسرا بندہ, پوری بات سن لو, آپ ذرا اس کو کنفیوز نہ کرو. چلیں اچھا, اب وہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہو رہی ہے اور وہ ہندوستان میں ہو رہی ہے, امرتسر میں ہو رہی ہے, اس لیے سرتاج عزیز جو ہیں وہاں پر ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. جب وہ ہندوستان جا رہے ہیں تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی ہے, اور اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے شاید جب وہ ہندوستان جائیں سرتاج عزیز پاکستان کے مشیر خارجہ, تو ہندوستان شاید انہیں بات چیت کی آفر کرے کہ پاکستان اور ہندوستان انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے, انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے. ان کے اخبار دیکھیں آج, انہوں نے کہا جب تک دہشت گردی کی وارداتیں چلتی رہیں گی, جب تک یہ اس طرح کرتے رہیں گے چیزوں کو, ہم نہیں بات کریں گے, ہم مذاکرات کر ہی نہیں سکتے, آپ آئیں موسٹ ویلکم. ایسا نہیں. انہوں نے جو ہے وہ ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ سرتاج عزیز صاحب کے جانے سے پہلے جو ہے شاید ہندوستان یہ اعلان کر دے کہ سرتاج عزیز صاحب سے جو ہے وہ نریندر مودی صاحب یا ان کے وزیر خارجہ یا ان کے سیکرٹری خارجہ جو ہے وہ علیحدہ ملاقات کریں گے, اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان, دیکھیں پاکستان ہندوستان کے درمیان جو ہے جب پچھلا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہوئی تھی تو سشما سوراج ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرنے آئی تھی, لیکن سائیڈ کے اوپر پاکستان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی, پاکستان کے وزیر خارجہ سے سرتاج عزیز صاحب سے, اور انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کر دی کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو تنازع ہے, جو ڈزا ڈز ہو رہی ہے اور لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہو رہی ہے اور جو دوسرے تنازعات ہیں, اس کے حل کے لیے ہم آپس میں مذاکرات شروع کرتے ہیں. ایسے اتنے اگریسو تھے جتنے آج اگریسو ہیں, آپ کو لگتا ہے؟ آپ کمپیریزن کریں گے؟ اس وقت حالات اس قدر اگریسو نہیں تھے, لیکن ہوا یہ کہ یہ دسمبر کا واقعہ ہے کہ جب سشما سوراج نے پاکستان کو آفر کی تھی مذاکرات کی پیشکش. حالات اس طرح کے اگریسو بھی رہتے ہیں پاکستان ہندوستان کے درمیان, بارڈر گرم ہی رہتا ہے. اور نہ کریں سر, یہ پچھلے دسمبر کو آئے تھے ملنے, بڑی ہم نے نہیں 25 دسمبر کو آئے تھے برتھ ڈے پہ. دیکھیں پاکستان اور ہندوستان دنیا کا وہ واحد بارڈر ہے جہاں پر دو قومیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے پہ فائرنگ کر رہی ہیں, اور اتنا عرصہ ہو گیا فائرنگ کرتے ہوئے. تو اور یہ دونوں ایٹمی طاقتیں بھی ہیں, اور پوری دنیا ڈری بھی ہوئی ہے کہ یہ دنیا کی واحد سپاٹ ہے جو جہاں پہ اتنی فائرنگ ہو رہی ہے, مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے, یہ مسلسل لڑ رہے ہیں, اور اگر یہ لڑائی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو یہ جنگ کی شکل اختیار کر جاتی ہے. اگر پاکستان ہندوستان کی لڑائی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے تو ایٹمی جنگ بن سکتی ہے. ڈرے ہوئے ہیں لیکن سالسی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ امریکہ آ کے کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, نہ کوئی اور آ کے کرنے کے لیے, سارے ڈرے بہت ہوئے ہیں. غلط بات ہے. چین بھی پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے, ہندوستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے, امریکہ بھی کہہ رہا ہے, اور روس بھی کہہ رہا ہے, ساری دنیا ان دونوں سے کہہ رہی ہے. امریکن کہہ چکے ہیں آپ کا بائیلیٹرل ایشو ہے, ہم اس میں نہیں گھس سکتے. نہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان بیٹھے, پاکستان ہندوستان بیٹھے, پوری دنیا ان سے کہہ رہی ہے. ہندوستان نے کہا کہ میں نہیں بیٹھ سکتا. نہیں, یہ مودی صاحب نے کہا میں آپ ایسے اب ذرا بات سنیں, فتوے نہ دیں آپ. ہندوستان نے ایسا نہیں کہا. فتوے سر میری کہاں سے؟ نہیں, اب بات یہ ہے کہ سشما سوراج صاحب نے جب پچھلے سال دسمبر میں مذاکرات کی جامعہ مذاکرات کی آفر پیش کی تھی, تو اس کے بعد جو ہے وہ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو گیا. اچھا, بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں انہیں شامل گفتگو کروں. بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی انجم صاحب. اچھا بریگیڈیئر صاحب, سرتاج عزیز صاحب ہندوستان جا رہے ہیں, ہم توقع کریں گے کہ سرتاج عزیز صاحب کو ہندوستان جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دے, کیونکہ مذاکرات کے بغیر تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا نا. محض کنٹرول لائن پہ پاکستان بھی فائرنگ کرتا رہے, ہندوستان بھی فائرنگ کرتا رہے, تو فائرنگ تو کوئی حل نہیں ہے. آپ کو آنا تو آخر ٹیبل پہ ہے, تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ مذاکرات کی پیشکش کرے گا؟ صاحب, اس سے جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہے نا, اس کا بنیادی مقصد تو ہے ریجنل کنیکٹیوٹی. ہاں جی. اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے حساب سے جب وہاں پہ افغانستان اور باقی ممالک بھی ہوں گے تو وہ جو بات چیت ہوگی وہ جو آپ کا ایشیا کے اندر یہ ہارٹ آف ایشیا کے حساب سے جو چیزیں پہلے بھی ڈسکس ہوئی ہیں ان پہ ہوگی. مجھے نہیں لگتا وہاں پہ کوئی آپ سائیڈ لائن میٹنگ ابھی تک پلان ہوئی ہے, یا سرتاج عزیز صاحب وہاں جا کے فائرنگ کا جو ایشو ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جس طرح وہ چل رہا ہے, یا جس طرح انڈیا جو اپنی پولیٹیکل چیز میں پوری کی پوری فوج کو استعمال کر رہا ہے یا باقی سروسز کو بھی استعمال کر رہا ہے, اس پہ وہ مینڈیٹ ہوگا ان کے پاس یا وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے کہ وہ اس حوالے سے کوئی بات چیت کرے. تو یہ ایک صرف پاکستان کی پارٹیسپیشن ہے, اور پاکستان نے وہ پارٹیسپیشن بنیادی طور پہ اس لیے کی ہے کہ جی ہم کیونکہ بہت سارے چیلنجز آلریڈی آپ ریجن میں فیس کر رہے ہیں,
اور باوجود اس کے کہ انڈیا نے کانفرنس اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا. سارک نہ صرف انہوں نے انکار کیا بلکہ باقی ممالک کو بھی مجبور کیا کہ وہ سارک کے اندر نہ آئیں. اس کے باوجود ہم ایک جیسچر کے طور پہ جا رہے ہیں. تو اس سے اگر کوئی پروڈکٹیوٹی کی توقع ہے تو مجھے جو اس کا مینڈیٹ ہے, بنیادی جو اس کا ہارٹ آف ایشیا کا مینڈیٹ ہے, اس کے اندر تو پاکستان انڈیا کے ریلیشن میں مجھے کوئی پروڈکٹیوٹی لگتی نہیں. ہاں حاضری لگانی ہے, حاضری ہم لگا لیں گے, وہاں پہ تقریر ہو جائے گی. اگر انڈین اس کو لیں یا وہاں پہ میڈیا اس کو لے تو ایک میسج کنوے ہو سکتا ہے اچھا سا. ادروائز یہ سمجھیں کہ ٹی بریک کریں گے, کھانا شانا کھائیں گے تو گھر آ جائیں گے. نہیں دیکھیں بریگیڈیئر صاحب, جب دو ملکوں کے درمیان فائرنگ ہو رہی ہو اور بات جنگوں کی ہو رہی ہو, اور اس صورت میں جب پاکستان کے مشیر خارجہ ہوتے اس کو انہیں آپ وزیر خارجہ ہی سمجھیں سرتاج عزیز صاحب کو, وہ وزیر خارجہ جب ہندوستان جائیں گے ان پرسن فزیکلی جب وہاں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک محبت کا اظہار ہے نا, اور ایک ڈفرنٹ, جیسے یہ لڑائی کا بندوق کا اظہار تو نہیں ہے, یہ تو گفتگو کا اظہار ہے. تو اگر گفتگو کے لیے جب وہ فزیکلی جائیں گے تو ایک حالات تو تبدیل ہوں گے اور انہیں گفتگو تو ہو سکتی ہے, اور گفتگو کی آفر جو ہے وہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کی امپورٹنس اپنی جگہ, لیکن ہمارے لیے ہارٹ آف ایشیا سے زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ ہارٹ آف ایشیا, میں یہ نہیں کہہ رہا اس کی امپورٹنس کم ہے. پاکستان میں, افغانستان میں, اس خطے میں جو طالبان یا دہشت گردی ہو رہی ہے یہ رکنی چاہیے اور یہاں پر امن آنا چاہیے اور ڈیموکریسی اور آئین کی بحالی ہونی چاہیے. لیکن اگر ہندوستان اور پاکستان فزیکلی اگر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اس سے بہتری آئے گی, برائی تو نہیں ہوگی نا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ایفرٹ ہے وہاں فزیکل جانے کی, وہ تو ورنہ ہم بھی روٹ جاتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی نہیں جا رہے, جس طرح سے ہندوستان نہیں آیا. کر رہا ہوں نا کہ آپ نے جو فرمایا بالکل ٹھیک کہا. آپ کا جو پوائنٹیشن ہے پرابلمز کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں پہ جو پرابلم چل رہی ہے افغانستان سے لے کے پاکستان اور انڈیا, یہ جو ٹرسٹ ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خرم دستگیر صاحب ابھی ہم نے دیکھا سب بول رہے تھے, انجم صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی وہ پریشان ہوئے تھے یا رونے لگے تھے, کچھ کہنے لگے. خرم دستگیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کے خلاف الزامات جھوٹے ہیں اور یہ الزامات بند کیے جائیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نواز شریف کے خلاف بھی ہیں اور نواز شریف کے والد صاحب کے خلاف الزامات ہیں, اور نواز شریف کے والد صاحب کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. والد صاحب کو تو خود لے کر آئے ہیں. اب میرا خیال یہ کہ اس طرح وہ ایک جذباتی سین اور کا اظہار کر رہے تھے, لیکن بات یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف جھوٹا الزام ہے کیا, دیکھنے کی بات ہے. ایک انٹرنیشنل ایجنسی نے خبر شائع کی کہ میاں نواز شریف کے بچوں کے جو ہیں وہ پناما میں خفیہ کمپنیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. اب پہلی بات یہ کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے, پاکستان میں سرمایہ کاری ہے نہیں, ہم پوری دنیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری لاؤ, اور میاں نواز شریف کے اپنے بچے اور میاں نواز شریف جو ہے اپنا سرمایہ اٹھا کے پاکستان سے باہر لے گئے. یہ کہاں کا سچ ہے؟ بالکل صحیح. پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے خفیہ کمپنیاں بنائی ہیں اور پھر اب آپ نے ایڈمٹ کر لی کہ ہاں وہ نیلسن اور نیسکول جو ہے وہ ہماری کمپنی ہے, اب جب آپ نے ایکسیپٹ کر لی ہیں تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے, تو آپ اس کو وضاحت کر دیں. اگر وہ آپ کے جائز پیسے ہیں اور آپ نے رشوت سے نہیں کمائے تو اس میں ایسا کون سا رازداری ہے کہ وہ آپ پیش نہ کر سکیں, آپ وہاں پیش کر دیں. چلیں ٹھیک ہے. یہ تو دوسری بات یہ کہ آپ آج تک آپ بیانات دے رہے تھے کہ وہ دبئی میں جو آپ کی مل تھی اس کے پیسوں سے آپ نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے یہ پناما میں, اور وہ قطری شہزادے کو دیے تھے, قطری شہزادے نے جو پناما میں انویسٹمنٹ کی ہے. اور اس سے پہلے آپ نے کہا کہ دبئی کے پیسوں سے ہم نے جدہ میں مل لگائی ہے, پھر جدہ کے پیسوں سے جو ہمیں دبئی کی جو مل تھی کل آپ ہی بتا رہے تھے کہ وہ تو خسارے میں جا رہی تھی, اس میں تو تھے ہی نہیں بلکہ انہوں نے بات بھی پوری کر. اب جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اور آپ کے ڈاکومنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ جو دبئی میں مل تھی وہ تو اس سے تو فائدہ پیسہ ہی تو ملا ہی نہیں, وہ تو سارے وہیں پہ, بلکہ 2 ملین کم تھے اس میں. تو اب جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ یہ نہیں ثابت کر پا رہے کہ پیسے کہاں سے آئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے پاکستان سے گئے ہیں. اور اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو آپ ثبوت دے دیں کہ پاکستان سے نہیں گئے, فلانی جگہ سے آئے ہیں, یا پاکستان سے گئے ہیں تو وہ کیسے کمائے تھے. اب اس میں سچ کیا ہے؟ سچ تو یہی ہے. تھوڑی دیر وہ تو پی ٹی آئی لے کر آنا, یہی کہتے ہیں نون لیگ کے. خیر ہمیں کنفیوز کیا ہوا, اگر آپ اجازت دیں تو اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں. یہ جھاڑو پکڑ لیا, اب یہ کیا ابھی سیاست کر رہے ہیں آپ جھاڑو کے ساتھ؟ ہاں ابھی جو ہے وہ
ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور فنکشنل مسلم لیگ کے لوگوں کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے جو متحد ہو کے کام کریں گے. اور کل جو ہے وسیم اختر صاحب جو ہیں جو کراچی کے میئر ہیں وہ تحریک انصاف کے دفتر میں گئے تھے اور انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں سے ملاقات کی. کیوں کر رہے ہیں وہ یہ ملاقاتیں؟ ہاں یہ کیوں کر رہے ہیں ملاقات؟ باقی لوگوں سے بھی کی آج انہوں نے، دوسری جماعتوں سے بھی. ہاں وہ دوسری جماعتوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں. وسیم اختر صاحب کراچی کے میئر الیکٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے 100 دن کا ٹارگٹ دیا ہے کہ وہ 3 اضلاع میں ہر ضلع میں ایک سکول، ایک گراؤنڈ اور ایک کلینک اور ایک پارک بنائیں گے اور صفائی کریں گے اور سڑکوں کی مرمت کریں گے. جی ایک بات تو یہ کہ کراچی میں 3 ضلع نہیں ہیں، کراچی میں 6 ضلع ہیں. تو بھی آپ 3 ضلعوں میں کیوں بنائیں گے، آپ 6 ضلعوں میں کیوں نہیں بنائیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صفائی کیسے کریں گے اور سڑکیں جو ہیں وہ کیسے بنائیں گے؟ اب اس میں جو پرابلم یہ ہے کہ جو بلدیاتی قانون ہے سندھ کا، اس کے مطابق اس میں جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی سڑکیں جو ہیں ان کی مرمت کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ چاہیے اور ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ میئر کے پاس نہیں ہے. پھر کس کے پاس ہے؟ وہ ہے یو سی کے چیئرمین کے پاس. اور یو سی کا چیئرمین کون ہے؟ اب یو سی کا چیئرمین جو ہے وہ یہ جو 3 حلقے ہیں ان میں تو یو سی کا چیئرمین ان کا اپنا ایم کیو ایم کا ہوگا اور 2 میں تو جو ضلع کے چیئرمین ہیں وہ بھی ایم کیو ایم کے ہیں. ایک میں جو ضلع کا وائس چیئرمین ہے وہ تحریک انصاف کا ہے. ٹھیک. اور جو باقی 3 اضلاع ہیں ان میں جو جیتی ہے وہ پیپلز پارٹی جیتی ہے. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ یونین کونسل کے پاس ہے اور یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ میئر کو اپنے فنڈز کیوں دے گا؟ وہ تو یہ کہے گا کہ جو میرے علاقے کی جو یونین کونسل ہے، جو چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کے لیے جو فنڈ ہے میں وہ یہیں پہ خرچ کروں. بالکل ایسا. اور وہ اگر اور جو ہے وہ اور میئر کے پاس کیونکہ فنڈز نہیں ہیں، میئر کے پاس کوئی ایسے اختیارات نہیں ہیں. پھر جو ہے صفائی کا جہاں تک معاملہ ہے، صفائی کا کام جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے میئر کے پاس ہے، لیکن جو صفائی کا بڑا کام ہے کچرے کو اٹھانا، کیونکہ کراچی کا جو مسئلہ ہے کراچی میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی ہوئی ہیں، لوگوں کی کاریں اور لوگوں کی موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں اور ٹریفک سلو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کراچی میں ٹریفک جیم ہے. پینے کا پانی نہیں ہے کراچی میں، پانی جو ہے میسر ہی نہیں ہے. اور جو پانی میسر آتا بھی ہے وہ پینے کے قابل تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو بعض دفعہ کراچی میں جو پانی آتا ہے نلکوں سے وہ نہانے کے قابل بھی نہیں ہوتا. تو کراچی میں گندگی کا مسئلہ ہے، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا مسئلہ ہے اور پانی کا مسئلہ ہے. سے مجھے پکی طریقے سے یاد ہے جب یہ آئے تھے وسیم اختر تینوں صاحب مسئلے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تینوں مسئلے جو ہیں یہ میئر صاحب حل نہیں کر سکتے. صرف وہ اکیلے نہیں نہ کر سکتے. مجھے یاد ہے جب وسیم اختر صاحب واپس آئے تھے تو انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو امید ہے کہ صوبائی گورنمنٹ کی جانب سے انہیں تعاون کیا جائے گا. میرے خیال میں جو انہیں تعاون نہیں دیا جا رہا ہے اس وجہ سے وہ دوسری جماعتوں کی طرف جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو جی ایک ہم اپنا. یہ ہو سکتا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میئر صاحب جو ہے وہ سندھ میں جو ہے فنکشنل لیگ سے اور تحریک انصاف سے اور جماعت اسلامی سے اور دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حکومت کے خلاف دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہیں ڈالنا چاہیے کہ میئر کو اختیارات دیے جائیں. اچھا اب جو صفائی کا معاملہ ہے، حکومت نے کراچی کے 6 اضلاع میں سے 2 اضلاع کے لیے جو صفائی کا ٹھیکہ ہے وہ ایک چینی فرم کو دے دیا ہے. اچھا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک چائنیز فرم ہے اور باقی جو اضلاع ہیں اس کا ٹھیکہ بھی جو ہے صفائی کا وہ چائنیز فرم کو دے رہے ہیں. تو اس لیے صفائی کا اختیار بھی میئر کے پاس نہیں رہے گا. اب جہاں تک پانی کا تعلق ہے، پانی کا جو واٹر بورڈ ہے وہ واٹر بورڈ ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے جس کے سربراہ جو ہیں وہ خود مختار ہیں یا وہ جواب دیں چیف منسٹر کو، تو وہ بھی میئر کے پاس نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ڈیولپمنٹ فنڈ، میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ میئر کی بجائے انہوں نے ڈیوالو کر دیا ہے، نیچے یونین کونسل کے چیئرمین کے پاس دے دیا ہے جو چھوٹا سا حلقہ ہوتا ہے. تو اب میئر صاحب نے کیونکہ یہ ثابت کرنا ہے، کرنا کیا ہے پھر انہیں کرنا کیا ہے. تاکہ پیچھے چلے گئے جیسے آپ بتا رہے ہیں. یہ بھی ایک بات یہ ہے کہ اگر میئر آپ نے الیکٹ کیا ہے اور اس کے الیکشن ہوئے ہیں تو میئر کو اختیارات ملنے چاہیے. اور بھائی اگر آپ اس میئر کی بات کریں، یہ جیل میں تھے اور لوگوں نے انہیں الیکٹ کیا ہے، اٹ مینس کہ وہاں پر یہ ایک نام ہے، کریڈیبلٹی ہے ان کی اور
اس حساب سے تو پھر نہیں، بہت بڑا سوال کراچی نشان ہے، میں- مثلا آپ کیوس کی طرف جا رہے ہیں، آپ انہیں پاور نہیں دیں گے. کراچی میں مینڈیٹ جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے نا، کہ ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ بھی اردو بولنے والوں کی جماعت ہے نا، وہ پشتونوں کی جماعت نہیں ہے. مختصر سا کیجیے گا، مجھے شاپ کلوزنگ اور جو ہے وہ نہ ہی وہ پنجابیوں کی جماعت ہے، وہ اردو بولنے والوں کی جماعت ہے، لیکن کراچی میں سب رہتے ہیں. لیکن جب کراچی کا میئر الیکٹ ہو گیا ہے تو اس کو کچھ تو اختیارات ملنے چاہیے بالکل کہ وہ آپ نے کراچی بالکل کو صحیح ڈائریکشن دے کہا. سکیں مجھے اور اور کراچی کے عوام کو عذاب سے بچا سکیں. مجھے اور انجم صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.